معاذ جہنی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ یعنی قرآن پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے، اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگی۔ تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلاتا ہے۔ اور جب کہ والدین کے لیے یہ ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے اجر کا خود اندازہ کر لیا ہے کہ کس قدر ہوگا، کہ جب اس کے طفیلیوں کا یہ حال ہے تو اصل کا حال بدرجہ زیادہ ہوگا کہ والدین کو یہ اجر صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے وجود یا تعلیم کا سبب وہ ہیں۔ اور آفتاب کے گھر میں ہونے سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس میں علاوہ یہ کہ قرب میں روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، ایک اور لطیف امر کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہر وقت پاس ہوتی ہے اس سے انست و الفت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آفتاب کی دوری کی وجہ سے جو اس سے بیگانگی ہے وہ ہر وقت کے قرب کی وجہ سے مبدل میں انس ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں روشنی کے علاوہ اس کے ساتھ موانست کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اسی طرف بھی کہ وہ اپنی ہوگی کہ آفتاب سے اگرچہ ہر شخص فائدہ اور نفع اٹھاتا ہے لیکن اگر وہ کسی کو ہبہ کر دیا جائے تو اس کے لیے کس قدر افتخار کی چیز ہے۔ حاکم نے برادہ رب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کرے کہ یا اللہ یہ جوڑے کس صلے میں ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں۔ جمع فائدہ تبانی سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سے کھلاوے، ناظرہ، اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو حفظ کرائے اس کو قیامت کے دن 14 رات کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک پڑھے گا باپ کا 1 درجہ بلند کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کا تمام قرآن شریف پورا ہو۔ تو اس میں تو سارے آ گئے، خود پڑھنے والا بھی آ گیا، بیٹے کو پڑھا دیا تو باپ کی فضیلت بھی، باپ کو بھی جوڑے اور بیٹے کو بھی، اور اگر حفظ کرا دیا تو پھر اور زیادہ، کتنا بڑا اللہ نظر رکھے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ خود حافظ بنے۔ اگر اس عمر میں مشکل ہے، ویسے تو بڑھاپے بھی لوگ حافظ بنے ہیں، تو نہیں تو اولاد کو پڑھا دیں، کسی اور کو پڑھا دیں تاکہ یہ اجر چلتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، تو قرآن کو ہم سینے سے لگانے والے بنیں، اس کو دوسروں تک پھیلانے والے بنیں۔ تو اسی سلسلے میں جماعت جو ہماری جو ہے اس کو آج استعمال کریں۔ آپ کا بھی چونکہ کام ادھر ہی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی رانکان قومہ میں رہتے ہیں، تو آج ہماری جماعت کو گشتوں میں استعمال کریں۔ جتنی زیادہ ملاقاتیں کریں گے، آپ ذریعہ بنیں گے، وہ لوگ عمل پر آئیں گے تو سب کو اس کا اجر ملے گا۔ اور جو ہے اگر عمل پر وہ نہ بھی آئے تو آپ کو نصرت کرنے کا، ملاقات کرنے کا اجر مل جائے گا۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے خصوصی گزارش کرنی تھی کہ آج نا وقت ضرور نکالیں۔ آج تو نہیں ڈیوٹی نا؟ میں کیا شو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ آمین آمین۔ جزاک اللہ۔